हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के अंदर लगातार सियासी उथल पुथल जारी है। नई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार अदालतों पर कब्जा करना चाहती है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ा रही है और मस्जिद अल अक्सा की लगातार बेअदबी की जा रही है। जॉर्डन के एम्बेसडर को 2 दिन पहले इजरायली पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा जाने से रोक दिया। ऐसी भी खबर आई है कि जॉर्डन ने इशारा दे दिया है कि वो अब मस्जिद अल अक्सा के मामले में खामोश रहेगा। ऐसे में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार से मिलकर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के इम्कान पर बात की है। इजराइल में मौजूदा हुकूमत बनने से पहले नेतन्याहू ने सऊदी अरब के अल अरेबिया चैनल को खास इंटरव्यू दिया था ताकि अरब मुल्कों से कहा जा सके कि सरकार वही चलाएंगे, नई सरकार में वही फैसले करेंगे। दिसंबर के बीच इजराइल से खबर आई थी कि नेतन्याहू सरकार के शुरुआती दिनों में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने को तरजीह दी जाएगी। ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन पर काबिज इजराइल और खादिमुल हरमैन सऊदी हुक्मरानों को बहुत जल्द एक साथ मेज पर देखेंगे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ जेरूसलम में अपने ऑफिस में कल मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के बारे में बात की गई है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस एएफपी ने खबर दी है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कल थर्सडे को व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ बातचीत में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने पर चर्चा की है। यह बात नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से बताई गई है। सऊदी अरब के अल अखबारिया टेलीविजन चैनल और अल अरेबिया अखबार ने भी ये खबर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई सरकार बनाने के साथ पिछले महीने हुकूमत में लौटे बेंजामिन नेतन्याहू 2020 में उस वक्त भी हुकूमत में थे जब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के नतीजे में इजराइल ने अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस्लाम मजहब के मरकज समझे जाने वाले सऊदी अरब को ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले मुल्कों में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने कहा है कि नेतन्याहू और सुलिवन ने बातचीत के दौरान अब्राहम समझौते को गहरा करने, अमन के दायरे को बढ़ाने और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने में कामयाबी हासिल करने के तरीकों पर बातचीत की है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी इलाके में सरगर्मियों पर रोक लगाने की साझी कोशिशों पर भी बात की है। इस मौके पर नेतन्याहू ने तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी टेलीविजन बयान में कहा गया है कि आप एक खास वक्त पर आए हैं जबकि हमारी सिक्योरिटी के लिए सीरियस चैलेंजेस हैं और अमन के लिए बड़े मौके भी। मुझे यकीन है कि एक साथ काम करके हम दोनों चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का एहसास कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमारे गैर मामूली अलायंस को मजबूत करते हुए इलाके को और हिस्ट्री को भी बदल सकता है। उधर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने बताया है कि सुलिवन ने यह यकीनी बनाने के लिए कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके अमेरिका के वादे को दोहराया है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्पोक्सपर्सन एड्रियन वॉटसन ने कहा है कि नेतन्याहू और सुलिवन ने यूक्रेन के साथ साथ रूस और ईरान के बीच बढ़ती डिफेंस साझेदारी और मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी के लिए इसके असरात पर भी बात की है। एक ऐसे मामले की तरफ इशारा करते हुए जिस पर नई इजरायली शिद्दत पसंद सरकार और बाइडेन हुकूमत की आंखें नहीं मिलती हैं, सुलिवन ने कहा कि उन्होंने मुस्तकबिल में फिलिस्तीनी स्टेट कायम होने के इम्कान को खतरे में डालने वाली पॉलिसी की मुखालिफत की है। इसी तरह सुलिवन ने यरूशलेम में मुक़द्दस मकामात के ताल्लुक से स्टेटस को बनाए रखने पर खास ध्यान देने के साथ किसी भी फरीक के जरिए एक तरफा कार्रवाइयों से बचने की फौरन जरूरत पर जोर दिया है जिससे तनाव भड़क सकता है। उधर इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग के ऑफिस ने कहा है कि सुलिवन ने नई हुकूमत के कायम होने के बाद पहले इजरायली दौरे के मौके पर वेडनेसडे को प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग से मुलाकात की और स्ट्रेटेजिक साझेदारी को गहरा करने के
طریقوں کے بارے میں بات چیت کی۔ کل تھرسڈے کو نیتنیاہو کے ساتھ بات کرنے سے پہلے امریکی نیشنل سیکیورٹی صلاح کار جیک سولیون نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا اور اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی صلاح کار تزاچی ہنیگبی سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ نیتنیاہو کے آفس نے کہا ہے کہ ہنیگبی اور سولیون نے اماراتی اور بحرین کے نیشنل سیکیورٹی صلاح کاروں کے ساتھ ایک ویڈیو کال کے ذریعے بات کی، جس میں چاروں نے ابراہم سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے لیے خواہش ظاہر کی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ کوئی بڑا سمجھوتا ہونے کے اشارے ویڈنسڈے کو اس وقت ملے تھے جب سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان نے ڈاووس میں کہا تھا کہ فلسطینی معاملے کو حل کرنے کے لیے اسرائیل کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق فیصل بن فرحان نے مڈل ایسٹ میٹنگ پوائنٹ اور بیٹل گراؤنڈ کے ٹاپک پر ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے اسرائیل سرکار سے فلسطینیوں کے ساتھ ٹکراؤ کو حل کرنے پر سنجیدگی سے بات کرنے کی مانگ کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کے اور علاقے کے فائدے میں ہے۔ پرنس فیصل نے کہا کہ ہمیں اب بھی فلسطینی کاز کا حل نہیں ملا ہے اور ہمیں اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے طریقوں پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ سمجھوتے کے جذبے اور دو ملک بنانے تک پہنچنے کے بیچ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر یروشلم کو فلسطین کی راجدھانی بنا کر معاملے کے حل کرنے کی بات کہی۔ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ یہ وہی ہے جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی سطح پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نئی اسرائیلی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ اس حل کے بارے میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل دیکھے گا کہ یہ حل ان کے سب سے بہتر فائدے اور علاقے کے فائدے میں ہے اور انہیں فلسطینی معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے۔ سعودی فارن منسٹر نے کہا کہ اگر ہم ایک پرامن حل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو فلسطینیوں کو آزاد ملک کی امید دیتا ہے تو ہم مڈل ایسٹ سے ایک بڑا بوجھ ہٹا سکتے ہیں اور یہ ہماری ترجیح ہے۔ اسرائیل کے ذریعے نئی بستیاں بنائے جانے، فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کرنے اور دو ملک بنا کر معاملات حل کرنے سے انکار کی وجہ سے اپریل 2014 سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بات چیت رکی ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 11 دسمبر کو روم میں ہونے والی ابراہم ایکارڈ گلوبل لیڈرشپ سمٹ کے موقع پر اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نیتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی کے ممبر اور سابق ایمبیسیڈر دانی دانون نے امید جتائی تھی کہ 2023 کے شروعات میں اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے کے سمجھوتے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ دانون نے بتایا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ جاری بات چیت تقریباً پوری ہو چکی ہے اور اب صرف فارمیلٹی باقی رہ گئی ہے۔ جلد ہی دنیا دیکھے گی کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک ساتھ میز پر ہوں گے۔ دانون نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نیتنیاہو ابراہم سمجھوتے کے دائرے کو بڑھانے کو اپنی ترجیح مانتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد نیتنیاہو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا پہلا غیر ملکی دورہ کریں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ اب تک وہ دورہ ہو چکا ہوتا اگر نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمر بن غویر مسجد الاقصی کا دورہ نہیں کرتے۔ جب اس معاملے پر عرب اور مسلم ملکوں نے اسرائیل کی مذمت کی تو نیتنیاہو نے اپنا UAE کا دورہ پوسٹ پون کر دیا۔ ابھی دورے کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی نظر میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نارمل کیے جانا بڑی کامیابی ہوگی۔ دونوں کے بیچ اس وقت بھی نرم کوآپریشن ہے، لیکن اب اسرائیل سیکیورٹی تعلقات کو پوری طرح سے ڈپلومیٹک منظوری دلانا چاہتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جہاں اسرائیل تیزی سے عرب ملکوں سے تعلقات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حال ہی میں دسمبر کے آخر میں عمان میں ایک دلچسپ واقعہ سامنے آیا تھا۔ وہاں کی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات رکھنے کو غیر قانونی رکھنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس کے تحت اسرائیل کی سرکار کسی بھی آرگنائزیشن یا شخص کے ساتھ رابطہ رکھنا کرائم سمجھا جائے گا۔ اس ووٹنگ کے بعد پارلیمنٹ نے اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کے دائرے کو بڑھا دیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل کے میڈیا نے امید جتائی تھی کہ مجلس شورا اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کے موجودہ قانون میں تبدیلی کر کے اس کی اڑانوں کو اپنے آسمان سے گزرنے کی اجازت دینے کا راستہ ہموار کر سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان عرب ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں ہوتے ہوئے بھی عوام کا دباؤ سرکاروں پر ہے۔ یہ دباؤ حال ہی میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران نظر آیا، جہاں
عام عرب لوگوں نے اسرائیل کے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور اسٹیڈیم میں فلسطینی جھنڈے لہرائے۔ اس سب کے بیچ اسرائیل کے وجود کو پچھلے 43 سال سے کھل کر ناجائز کہنے والے ایران نے کچھ ہفتے پہلے وارننگ دی تھی کہ کچھ عرب اور مسلم سرکاروں اور اسرائیل کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے سے علاقے میں سیکیورٹی بہتر نہیں ہوگی۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے کی کوششوں کے بارے میں ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ناصر قانانی نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ عرب اور مسلم ملکوں اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کے نارمل ہونے سے علاقے میں اسٹیبلٹی، سیکیورٹی اور امن کو مضبوط کرنے میں مدد نہیں ملے گی اور نہ ہی یہ فلسطینی لوگوں کے حقوق کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ اب اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال کے کچھ مہینوں میں سعودی عرب سے ایسے اشارے تھے کہ وہ روس اور چین کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ پر پوری طرح سے منحصر نہیں رہنا چاہتا۔ کچھ ایکسپرٹس نے میڈیا سٹار ورلڈ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے فیصلے کو پوسٹ پون کر دے، لیکن سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔